الحمدللہ 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 رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فزره في سنبله إلا قليلا مما تأكلون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اطہر پر بڑی ہی محبت سے اور تصور مدینہ رکھ کر، اور یہ تصور بڑی چیز ہے، جن لوگوں کا تصور قائم ہو جاتا ہے نا، اس سے آگے میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے جو میں یہاں پر کہہ سکوں۔ جس کا تصور قائم ہو جاتا ہے اس کی نماز بھی درست ہو جاتی ہے۔ اس لیے تصور مدینہ میں سامنے رکھتے ہوئے، اور ویسے بھی آپ لوگوں کا منہ جس طرف ہے تھوڑا سا قبلہ کو گھوم جاؤ، قبلہ کی طرف نہیں، قبلہ کو گھوم جاؤ تو سیدھا مدینہ ہی ہے۔ آپ سب بیٹھے ہی اس سمت میں ہو کہ تھوڑا سا اپنی لیفٹ سائڈ پہ گھوم جائیں تو سامنے مدینہ ہی ہے۔ مدینہ کا تصور کر کے درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد علیہ وصحبہ وسلم۔ میرے ساتھ مل کے پڑھو نا، میں پڑھاتا ہوں درود۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد علیہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اب پڑھے صلی اللہ علیہ یا وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ میں نا تھوڑا وقت تھوڑا ہی لوں گا، 5-10 منٹ ہی لوں گا انشاءاللہ العزیز، لیکن ایک بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں خالد بٹ صاحب کی نعت پڑھا کرتے تھے، ابھی بھی کبھی کبھار پڑھتے ہیں۔ زمن میلا نہیں ہوتا، کفن میلا نہیں ہوتا۔ کسی نے قرآن سے دلیل مانگی تھی اس کی کہ آپ یہ جو نعت پڑھتے ہیں کیا قرآنی دلیل بھی ہے آپ کے پاس؟ لیکن کافی وقت گزرا، کافی جستجو ہوئی، لیکن میں اس تک پہنچ نہ پایا۔ میں اس پر پہنچ نہ پایا۔ بس یہی بات آپ کو سمجھا کے تو میں اٹھوں گا۔ جب پہنچ نہ پایا، کہتے ہیں نقشبندی علی کے نعرے نہیں مارتے۔ کیوں چشتی صاحب؟ تو میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک واقعہ پڑھا۔ واقعہ کیا تھا؟ وہ واقعہ میں اسی طرح آپ کو سناتا ہوں، آپ کا بھی ایمان تازہ ہو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اپنی مسند پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص آتا ہے، اور توجہ کے ساتھ ایک شخص آتا ہے، آگے کہتا ہے یا علی مجھے ایک سوال کا جواب چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں پوچھو کیا چاہیے؟ کہتے ہیں یہ اللہ جو قرآن میں بھی ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو بڑی احسن طریق پر پیدا فرمایا، بڑا اعلیٰ پیدا فرمایا، بڑا احسن پیدا فرمایا۔ جب یہ بھی ارشاد فرماتا ہے، اور جب ایک چیز کو اعلیٰ کر دیا جائے، ایک چیز کو بڑی مقدس کر دیا جائے، تو پھر اس کی جگہ گندگی پہ تو نہیں ہوتی نا، اس کی جگہ گندگی پہ تو نہیں ہوتی۔ تو فرمایا ہاں ٹھیک کہتے ہو۔
فرمایا اگر کسی چیز پہ ہم کچھ پڑھ لیں، اللہ کا ذکر کر لیں کسی چیز کے اوپر، تو وہ چیز معطر ہو جاتی ہے، وہ پاک ہو جاتی ہے۔ اور میں اکثر کیا کرتا ہوں، اگر پانی کے اوپر اللہ کا ذکر کر لیں، قرآن کی تلاوت کر لیں، قرآن کی کوئی ایک آیت پڑھ لیں، کوئی 100 دفعہ پڑھ لیں، 10 دفعہ پڑھ لیں، 20 دفعہ پڑھ لیں، یہ محفل میں اگر کچھ لوگ پانی رکھ لیں تو محفل کے بعد اس کی گریوٹی چیک کی جائے تو گریوٹی چینج ہو جاتی ہے۔ کسی بھی لیب میں لے جاؤ، جب دل چاہے آپ کا اس کو چیک کر لو، اپنے گھر کے کونوں میں چیک کر لو، گھر میں پانی رکھ لو، اس پہ کچھ قرآن کا حصہ پڑھ لو، جتنا آتا ہے اتنا پڑھ لو، اللہ کا ذکر کر لو، کچھ نہیں آتا تو اللہ کو پڑھ لو، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے بعد پانی کو لیبارٹری پہ لے جاؤ، اس کو کوئی پانی چیک کروانا، گریوٹی چینج ہوگی، کوئی چیز ڈالی اس میں، آپ کو کوئی نظر آئی کوئی چیز ڈلتے ہو؟ کلام کی وہ کون سی چیز ہے جو اس کے اندر انٹر ہو گئی اور اس کا پانی کا اپنا معیار چینج ہو گیا؟ تو جس بندے کو پیدا ہی احسن طریق پر کیا ہو، اور وہ بندہ جب قرآن پڑھے تو پانی کی گریوٹی تبدیل ہو جائے، وہ بندہ جب کسی پر قرآن پڑھے تو اگر اس کو درد سر ہے، اگر اس کا تصور ٹھیک ہے تو درد سر ٹھیک ہو جائے، اگر اس کا تصور ٹھیک ہے، یہاں بیٹھا امریکہ میں کسی کو دم کر دے تو وہاں پر اس کی تکلیف رفع ہو جائے۔ یہ اعلیٰ کمال ہے، رب نے اعلیٰ بنایا ہے نا اس کو، اور اس کے اندر اپنی اعلیٰ چیز رکھی جس کو اس نے اپنا امر بولا ہے۔ تو وہ سوال کرنے والا کہتا ہے یہ پھر اس کی جگہ گندی تو نہیں ہونی چاہیے نا؟ تو پھر جب مر جاتا ہے، جب یہ سارے سنے یہ سب کے لیے، اس کا جواب سب کے لیے ہے، تمام فرقوں کے لیے، تمام مکتب فکر کے لیے، غور سے سنیے گا۔ فرمایا پھر مرنے کے بعد قبر میں ہم چھوڑ آتے ہیں، 10 دن بعد 20 دن بعد قبر کو کھولنے تو پیٹ پھٹ جاتا ہے، اندر کیڑے نکلتے ہیں، اندر کیا نکلتے ہیں؟ کیڑے نکلتے ہیں۔ تو پھر اس کی جگہ گندی تو نہ ہوئی نا؟ میں نے خود ایک دفعہ، بلکہ سبحان کا بھی یہ ایکسپیرینس ہوگا پر میرا ایکسپیرینس تو ہے، میں نے خود ایک دفعہ ایک بلڈ لیا ایک ٹیسٹ ٹیوب میں، سینٹریفیوج کرنا تھا اس کو، میں نے ڈاکٹر سینٹریفیوجر میں رکھنا تھا، میں نے رکھنا بھول گیا، نہ ہی وہ پیشنٹ آیا اور میں بھی بھول گیا، اور ٹیسٹ ٹیوب میں پڑا ہوا ہے۔ کچھ دن بعد میں نے جب اس کو ایک اور ٹیسٹ کے رکھنے کے لیے میں نے ٹیسٹ ٹیوب نکال لی، وہ سینٹریفیوجر کے اندر سے تو مجھے سفید رنگ کے سنڈی نما بڑے ہی مطلب بہت ہی وائٹ کلر کے کیڑے، اور میں بڑا پریشان ہوا کہ یہ کیڑے یہاں کہاں سے آئے۔ جب یاد آیا وہ کچھ ٹائم پہلے یہاں اس میں بلڈ رکھا تھا، ٹھیک ہے، اور اس میں کیڑے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کیڑے کی قبر میں جانے کے بعد کیڑے باہر سے جو آتے ہیں وہ تو آتے ہی ہیں، نہ بھی آئیں، آپ ہر طرف سے بند کر دو تو آپ کے اندر سے پیدا ہو جانے ہیں۔ تو پھر حضور یہ احسنی تقویم تو نہ ہوئی، جب اس کو احسنی تقویم کہہ کے رب نے پیدا فرمایا تو پھر یہ کیڑے کہاں سے آئے اس میں؟ سوال ہے نا جی؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور قربان جائیں شان مصطفیٰ پہ، شان علی پہ۔ علی کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں ہاں ہے، اور سارے کے بدنوں میں کیڑے نہیں آتے۔ پہلے اس کو یہ فرمایا کہ سبھی کے بدن میں کیڑے نہیں ہوتے، کچھ کے آتے ہیں کچھ کے نہیں آتے، کچھ کے آتے ہیں کچھ کے نہیں آتے۔ اور تم نے کہا تھا قرآن سے، اور میں بھی تمہیں قرآن سے ہی بتاتا ہوں۔ تو آئیں سورہ یوسف کی آیت نمبر 47 پہ، سورہ یوسف آیت نمبر 47 پہ آئیں تو اس آیت کا ایک حصہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ فَذَرْهُ فِي سُنبُلِهِ، بس اسی کی وضاحت کریں، حضرت علی نے بھی اسی کی وضاحت کی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب لوگوں نے یوسف علیہ السلام سے پوچھا نا
کہ وہ جو خواب والا واقعہ ہے، کسی کو بادشاہ کو خواب آتا ہے تو خواب میں وہ غلہ کہ 7 سال قحط پڑے گا، اور قحط پڑنے کے بعد والا وہ لمبا واقعہ ہے، میں واقعہ نہیں سنانا چاہتا، صرف آپ کو اس لفظ پہ لے کے آ رہا ہوں۔ تو فرمایا کہ پھر اس غلے کو تم یوں کرنا، جب خواب کی تعبیر پوچھنے کے بعد اس کا حل پوچھا، اب حل بھی یوسف علیہ السلام بتا رہے ہیں، اب حل پوچھا تو بتایا حل یہ ہے کہ تم گندم 7 سال کے لیے جتنی چاہیے اتنی پہلے سے جمع کر لو تاکہ وہ 7 سال چل سکے۔ وہ کہتا ہے حضور یہ آپ کیا مشورہ دے رہے ہیں، گندم کو کیڑوں سے کون بچائے گا؟ گندم کو کیڑوں سے، کچھ کو کیڑے آتے ہیں، قبر میں بھی سارے جسم کیڑوں والے نہیں ہوتے، قبر سب کی ایک جیسی ہوتی ہے پر اس کے اندر جانے والے سارے کیڑوں والے نہیں ہوتے۔ یہ جواب تھا نا۔ اب یہ سمجھا رہے ہیں سارے بندے کیڑوں والے، آج بھی بے شمار قبور، اس سے پہلی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، بلکہ صحابہ کرام کی بے شمار قبریں کھلیں اور کھلنے کے بعد دیکھا گیا کہ کفن بھی میلا، جسم تو ایک طرف رہ گیا، کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا۔ اور یہ شواہد بھی موجود ہیں، یہ خبریں بھی موجود ہیں اور شہادوں کے ساتھ موجود ہیں آج بھی۔ میں ان خبروں کی طرف بھی نہیں جا رہا، میں فرماتے ہیں یار بات سن، تجھے کہا 7 سال کا ذخیرہ کر لے، تو کہتا کیڑا پڑے گا، طریقہ میں بتاتا ہوں، طریقہ سنو۔ طریقہ کیا ہے؟ آج تو اس وقت یہ ٹکیاں نہیں تھی جو ہم گندم کو بچانے کے لیے رکھتے ہیں۔ گندم میں سسری لگ جاتی ہے نا، سسری کہتے ہیں نا کیڑے کو، سسری لگ جاتی ہے، اس کو بچانے کے لیے آج بھی وہ زہریلی ٹکیاں ہم رکھتے ہیں، اس کا نقصان بھی ہمیں ہوتا ہے۔ آٹے کی وہ افادیت، وہ گندم کی وہ افادیت نہیں رہتی جو وہ زہریلی ٹکیاں رکھنے سے، لیکن ہم نے وہ سسری سے بچانا ہوتا ہے، اس لیے ہم اس کو رکھتے ہیں۔ تب تو ٹکیاں یہ نہیں تھے زہریلی۔ تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرماتے ہیں جنی چاہی دی ہے نا سٹے وچوں کٹ لیا جائے، سنبھولو ہی، خوشہ کو کہتے ہیں، لفظی معنی اس کا خوشہ، ٹھیک ہے، خوشوں میں ہی ہوتی ہے نا وہ، جس کو سٹا بولتے ہیں۔ سٹے میں سے جتنی چاہیے اتنی گندم، کچھ مہر بیٹھے ہیں وہ جلدی سمجھیں گے، آج کل تو سارے ہی سمجھ جاتے ہیں۔ تو سٹے میں سے جتنی چاہیے نکال لینا، اس کو استعمال کر لینا، باقی سٹے میں رہنے دینا، پھر جتنی ضرورت پڑے گی سٹے سے نکال لینا، باقی کو سٹوں میں رہنے دینا۔ اور فرمایا وہ جو پاک لوگ ہیں نا، وہ بھی اگر اپنے سٹے میں رہیں، اپنے سٹے میں رہیں، اپنے خوشے میں رہیں، تو ان کو کیڑا ان کے قریب تو ایک طرف رہ گیا، ان کے کفن کو کیڑا، کفن تو ایک طرف رہ گیا، کفن کے ساتھ لگنے والی مٹی کو کیڑا، مٹی تو ایک طرف رہ گئی، اس مٹی کے اوپر پڑنے والی سلیپوں کو بھی نیچے سے سیمنٹ چھوڑتا نہیں ہے۔ اب وہ خوشہ کیا ہے؟ اب اس خوشے میں مجھے وہی پہلے والے نعرے چاہیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، یا نبی یا نبی، تاجدار ختم نبوت، زندہ آباد زندہ آباد، تاجدار ختم نبوت، زندہ آباد زندہ آباد۔ اب وہ خوشہ کیا ہے؟ سنبھولی ہی کیا ہے؟ کیا یہ نماز ہے؟ اگر یہ نماز ہوتی تو سارے نمازی بچ جاتے، اگر نماز ہوتی تو سب نمازیوں کی قبریں کھدوا کے چیک کر لو، سب نمازی نہیں بچیں گے، بڑے بڑے نمازیوں کے جسم میں کیڑے پڑے ہوئے نکلے ہیں، ٹھیک ہے نا، نہیں بچیں گے۔ بڑے نمازی ہیں جن کے جسم کو، جس کے لیے ہم یہ بات کر رہے ہیں، اس کی قبر کفن کو مٹی نہیں کھاتی، کیڑا نہیں کھاتا، اس کی قبر کی دیواروں کو بھی مٹی نہیں چھوڑتی۔ کس کو؟ جو اپنے خوشے میں ہوتی ہے، سنبھولی ہی میں ہوتی ہے۔ یہ سنبھولی ہی ہے کیا یہ نماز ہے یا کیا تلاوت قرآن ہے؟ نہیں، نماز اپنی جگہ،
تلاوت اپنی جگہ، نیک اعمال جو تم کرتے ہو اپنی جگہ، کیونکہ جتنے تم نیک اعمال کرتے ہو اس کے ساتھ اتنے بد بھی ہوتے ہیں، وہ اپنی جگہ۔ یا تو سارے بد نکال دو نا، پھر بات ہے، تو یا پھر اس سے جڑ جاؤ جو بدوں سے جس کے اندر بدی ہے ہی نہیں، جس کے اندر بدی ہے ہی نہیں ہے، یا تو اس سے جڑو۔ اب وہ خوشہ کون سا ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں، علی میں اپنی زبان استعمال نہیں کر رہا ہوں، میں کسی مولوی کی، کسی مفتی کی زبان استعمال نہیں کر رہا ہوں، کسی درس نظامی کرنے والے کی زبان استعمال نہیں کر رہا ہوں، کسی حافظ کی زبان نہیں ہے، یہ اس حافظ قرآن کی زبان ہے، یہ اس پاک منزہ کی زبان ہے۔ کہتے ہیں وہ خوشہ، وہ سنبولی ہی وہ ہم ہیں جس کے دل کے اندر علی کی محبت ہوگی، جس کے دل کے اندر حسن کی محبت ہوگی، جس کے دل کے اندر حسین بسے گا، جس کے دل کے اندر ان پاک لوگوں کی محبت ہوگی، ان کو کیڑا نہیں کھائے گا، سبحان اللہ، ان کو کیڑا نہیں اور کھائے جس کی نماز محبت علی میں ادا ہو، جس کی نماز محبت حسین میں ادا ہو، جس کی نماز محبت حسن میں ادا ہو، اس کے جسم کو کیڑا، باقی کا اعتبار نہیں، باقی کا اعتبار نہیں، باقی کی توجہ ہے نہیں ہے۔ یہ لوگ توجہ والے ہیں۔ کیسے توجہ والے ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو پاؤں میں تیر لگا، ابھی خون نکلنے سے وضو ٹوٹنے کا حکم نہیں آیا، تیر لگا، تیر نکالتے ہیں تکلیف بڑی ہوتی ہے، ہڈی کے اندر پیوست ہوا ہے، تیر نکالتے ہیں تکلیف ہوتی ہے۔ پوچھا کہ حضرت اب کیا کریں؟ آپ کو تکلیف ہم دے نہیں سکتے، تو فرماتے ہیں میں نماز پڑھتا ہوں، تم نکال لینا۔ ارے نماز توجہ والی تھی، ایسی توجہ ہے کسی کے پاس؟ اگر ایسی توجہ والی نماز پڑھتے ہو تو پھر ٹھیک ہے، قبر میں جا کر بھی مٹی جسم کو، کفن میلا، زمن میلا نہیں ہوتا۔ تو پھر اگر اتنا توجہ نہیں لا سکتے تو ان لوگوں سے محبت ہی کر دو۔ اور محبت کیسی؟ معدت والی محبت۔ کسی نے پوچھا یہ معدت اور محبت میں فرق؟ فرمایا محبت وہ جو محبت ہے، جو تم ایک دوسرے سے کرتے ہو، اس نے بات نہ مانی، نفرت ہو گئی، اس نے کوئی کام تمہارے ساتھ ایسا غلط ملت کر دیا، نفرت ہو گئی۔ ورنہ جس کو محبت کہتے ہیں وہاں پر نفرت ہوتی ہی، لیکن مودت وہ کہ جس کے بنا جیا نہ جا سکے۔ یہ لڑکی لڑکے کا عشق نہیں ہے، لڑکی مر جائے بندہ تب بھی جیتا ہے، بندہ مر جائے لڑکی تب بھی جیتی ہے۔ فرمایا یہ ایسی محبت، مودت اس کو کہتے ہیں جس میں جینا مرنا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے محبت ہو تو ان کے بنا رہا نہ جائے، حسن سے محبت ہو اس کے بنا رہا نہ جائے۔ فرمایا مودت وہ محبت جو مچھلی کو پانی سے ہوتی ہے، پانی سے نکالو تو تڑپتی ہے، پانی کے بنا رہتی نہیں ہے۔ فرمایا ایسی محبت اہل بیت کی دل میں پال لو، پھر نماز پڑھو، تمہیں توجہ ملے گی۔ جب توجہ ملے گی تو رحمان ملے گا، رحمان ملے گا تو کوئی فرقہ باقی، کوئی بریلویت کا لیبل نہیں لگے گا تمہارے اوپر، کوئی دیوبندیت کا لیبل نہیں لگے گا تمہارے اوپر، کوئی وہابیت کا لیبل نہیں لگے گا۔ ایک ہی لیبل لگے گا کہ میں ان کا ہوں۔ وہ ایک دفعہ کہہ دیں یہ میرا ہے، تمہاری زندگی گزرے اسی جستجو میں کہ میں ان کا ہوں، انہی کا مروں، اور اسی انتظار میں کہ وہ کہہ دیں کہ میں ان کا ہوں۔ جس دن انہوں نے کہہ دیا یہ میرا ہے، تب قسم پیدا کرنے والے کی وہ سنبولی ہی میں ہوگا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، لبیک لبیک
لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد بابا جی فرمایا کرتے تھے، بابا جی خاتم حسین نظوی صاحب اللہ ان کو جنت نصیب کرے، وہ ایک بات کہا کرتے تھے کہ دیکھو غداری نہ کرنا، غداری نہ کرنا، نمازیں کم پڑ جائیں گی، نمازیں کم پڑ جائیں گی، کوئی نیک اعمال کم پڑ جائیں گے، کوئی بات نہیں، وہ شافی ہیں، وہ شفاعت والے ہیں۔ اگر تمہاری نسبت سچی ہوئی، تمہارا پیار سچا ہوا، اہل بیت سے پیار، ارے جنید بغدادی نے بھی تو پیار کیا تھا نا، اور اس پیار کے بدلے جنید بغدادی کو ولایت ملی، وہ ولایت اعمال سے نہیں ملی تھی، وہ نمازوں سے نہیں ملی تھی، وہ تو شاہی پہلوان تھا، اس کو ملی تھی اہل بیت، کسی کے لیے مرحلے پر، کسی سید زادے کے لیے اس نے اپنی ہار مان لی، اپنی کانڈ زمین تے لالی، شاہی پہلوان، مانا ہوا پہلوان۔ کسی یہ واقعہ میں نے پہلے بھی سنایا، ابھی دیر ہو جائے گی، ٹائم پہلے ہی تھوڑا ہے، شاہی پہلوان، مانا ہوا شاہی پہلوان، لیکن ایک سید زادے ماڑے یا سید زادے لی اپنی کانڈ زمین تے لوا لی، آقا علیہ السلام دی زیارت ہوئی، اور بلکہ کانڈ لوان تو بعد بڑی مشہور گل ہے، آپ نے زمین تو بادشاہ بھی تانے مارتے ہوئے ساری دنیا تانے مار دیا، جنید اج رہ گیا، جنید اج رہ گیا، اور اٹھدا نہیں، اٹھدا نہیں، وہ سید زادہ بھی کان میں کہتا ہے پا جی اٹھ پا، وہ کامتے بن گیا میرا۔ اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ان کے میں بھی جو ڈگا سی نا تے میں بھی قسم کھادی سی، ڈگا وہاں تیرے نانے واسطے، اٹھائے گا تیرا نانا تاں اٹھاں گا، آج میں بھی نہیں اٹھنا۔ اور مصطفیٰ نے آئے، زیارت مصطفیٰ ہوئی، فرمایا جنید اتنا پیار میری آل نال کر لیں کہ ہار مان رہی ہوں، جا پھر جو میں بھی تنوں ایک طریقت دا پہلوان بنانا، میں بھی تنوں طریقت دا پہلوان بنانا، پھر طریقت دی دنیا دے اندر آپ نے پھر ولایت دی دنیا دے اندر ایک نام پیدا فرمایا کہ داتا علی حجویری جیسا مرد کلندر نے بھی کیا سی کہ منو جنیدیہ کیا کرو، منو جنیدیہ کیا کرو۔ گل لمحی میں تھی، معافی چاہنا حضور، میرے منو اجازت دے جی حضور، آئندہ زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ العزیز سارے مسجد نماز جمعہ ادا کریے، اللہ قبول اور منظور فرمائے۔